ہیں وہ پورے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر آفات سے ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا ماشاء اللہ تبارک اللہ ولک الحمد ولک الشکر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ ہے باہر کا خوبصورت منظر نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ماشاء اللہ حجاج کرام اپنے ہوٹلوں کی طرف رواں ہیں۔ اللہم لک الحمد۔ اور اکثر کافی دیر سے آئے ہوتے ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز اور اس سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز، اور پھر ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہاں رش کم ہونا شروع ہو جائے گا، تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا، 45 منٹ رش ناظرین کم ہوتا جائے گا۔ یہ اب حجاج کرام جا رہے ہیں نیچے طواف کے لیے۔ ماشاء اللہ یہ ہے خوبصورت منظر، اللہ رب العزت کے گھر کی رونق اور خوبصورت مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور اس ٹائم کا جو موسم ہے بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اللہم لک الحمد۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز میں مشغول ہیں ماشاء اللہ۔ ناظرین چھوٹا بیگ رکھیں جس طرح یہ ہے، اور جس طرح کپڑے کا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا بیگ رکھیں تاکہ اس میں جوتا بھی آ جائے اور 1-2 بوتلیں بھی آ جائیں، وہ صحیح ہوگا۔ اگر بڑا بیگ رکھیں گے جس طرح آپ ہینڈ کیری بناتے ہیں، تو جب ٹریول کرتے ہیں جہاز میں ہینڈ کیری ہوتا ہے وہی اٹھا کے حجاج کرام انہوں کے پاس ہوتا ہے، اس میں بوتلیں جوتے وغیرہ اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں کچھ بھی نہ ہو، خالی بھی ہو، تب بھی وہ دور سے بڑا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑا مہربانی کم رکھیں ماشاءاللہ۔ ہیں بہت اچھی ہیں، تو یہ اپنے پاس رکھیں، اس میں جوتا بھی ڈالیں اور جوتے کو پھینکیں نہیں ہیں، کہیں پہ نہیں رکھیں اور دوبارہ آپ کو ملے گا نہیں۔ اور یاد رکھیں عبدالعزیز کا جو ایکسیلیٹر ہے، جو بجلی کے ساتھ چلنے والے جو سیڑھی ہیں وہ بند ہیں، کام چل رہا ہے، تو ابھی سادہ سیڑھیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ حجاج کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، کعبہ کی زیارت کرنا، دیکھتے رہنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو بیت اللہ کی طرف بیٹھ کر منہ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے ناظرین۔ یہ بھی عبادت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ناظرین اور تمام مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کی طرف دیکھنا اور اس کی طرف بیٹھ کر قرآن مجید تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ پاک سب قبول فرمائے اور سب کو یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ہے خوبصورت منظر اللہ رب العزت کے گھر کا ماشاءاللہ۔ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا، یہ ہے حجر اسود۔ ناظرین جو گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ جو ہے وہ ایک نشانی ہے حجر اسود کی، تاکہ آپ کو دور سے پتہ لگ جائے یہاں حجر اسود ہے،
حجر اسود کے سیدھے آپ بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو حجر اسود کا کونا نظر آئے گا، وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں۔ حجر اسود سے اسٹارٹ کرنا ہے، نہ کہ گرین لائٹ سے، یعنی گرین لائٹ مقصود نہیں ہے، اصل مقصد حجر اسود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صبح کا آغاز ہے بسم اللہ سے، اللہ پاک کی گھر کی زیارت سے آغاز کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کا آنا اور بیٹھنا، طواف کرنا، عمرہ کرنا اور زیارتیں کرنا اللہ پاک قبول منظور فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ ان اول بیت وضع اور بنگلہ دیش سے ہمارے ایک بہن ہے، وہ ناہید، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہر آفات سے آپ کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک دکھوں کو سکھ میں تبدیل فرمائے، اللہ پاک آپ کی جو بہن ہے، ماں ہے، یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اللہ پاک ہر پریشانی سے سب کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہر آفات سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر خطا غلطی سے سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہاں اپنا وقت ضائع مت کریں، بہت مختصر وقت ہے، اور زیادہ کنو زیادہ اللہ پاک کے گھر کا طواف اور زیادہ کنو زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے گھر سے نا امید نہ ہوں، اللہ پاک کے گھر سے ایک امید ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سب ہماری امیدوں کو پورا فرمائے گا، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ چھوٹے بچے ماشاءاللہ، چھوٹے بچے ہوں صفا مروہ میں یا ہوں بیت اللہ میں، بہت خوش نظر آتے ہیں، کیونکہ کھیلتے رہتے ہیں، ان کو ایک عجیب ایک رونق نصیب ہوتی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین، یہاں اکٹھے ہو کے طواف کریں اور اکٹھے ہو کے صفا مروہ کریں، تو اکثر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ پھر پریشانی کے عالم میں صفا مروہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ صفا مروہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار ما شاء اللہ سورج اب نکلنے کو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش الکریم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش الکریم ناظرین یہ دیکھیں خوبصورت مناظر طواف کا اللہ رب العزت کے گھر کا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور اسی طرح گروپ کا جو ایک خاص گروپ کی شکل میں طواف کرتے ہیں گم ہونے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتے ہیں پریشانی کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں ناظرین آپ بھی کوشش کریں آپ 2 3 ساتھی 5 ساتھی ہیں تو آپ بھی اسی طرح ایک ساتھ میں طواف کریں آہستہ آہستہ چلیں سب کچھ لے کر چلیں اور انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ ہوگا آپ کو ماشاءاللہ بابا جی دعا کر رہے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ناظرین جو دنیا ہے یہ غم کی جگہ ہے اور غم بہت کم ہٹتے ہیں اور خوشیاں بہت کم نصیب ہوتی ہیں ناظرین دنیا میں جتنے بھی ہیں انسان ہیں اور اللہ پاک دنیا کے اندر غم بھی دیتا ہے اور خوشیاں بھی دنیا کے اندر ملتی ہیں لیکن حساب لگایا جاتا ہے غم زیادہ ہیں اور خوشیاں بہت کم ہیں کیونکہ دنیا نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے جہاں خوشی ہی خوشی اس جگہ کا نام ہے جنت جہاں غم ہی غم ہے ایک لمحہ بھی خوشی نصیب نہیں ہوگا اس کا نام ہے جہنم یہ دنیا نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے تو میرے بھائی یہاں غم بھی آئیں گے یہاں خوشیاں بھی آئیں گی تو انسان کوشش کرے بس اللہ پاک کی طرف رجوع کرے اللہ پاک کو منانے کی کوشش کرے اللہ پاک کی اتباع محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے جو رب کریم نے ہمیں احکامات جاری فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرے مثلا نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اور گناہوں سے بچنا ہے نیکی کی طرف چلنا ہے نیکی طرف دوڑنا ہے تو یہ چیزیں ہم اپنائیں چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو یہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں لیکن اس کا جو سلسلہ ہے اس کا جو نظام ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑے انشاءاللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ پاک نیکی کرنے والوں کا جو اجر ہے اس کو ضائع نہیں فرماتے اجر ضرور مل کر ہی رہے گا چاہے وہ دنیا میں اجر دے چاہے وہ قبر میں دے چاہے وہ آخرت میں قیامت والے دن اس کا صلہ دے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی مشکلات ہیں تو دنیا میں ہے ہی مشکلات میرے بھائی تو نماز پڑھتے رہیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں یہ دنیا امتحان بھی ہے آزمائش بھی ہے اور دنیا میں اللہ پاک تکلیفیں بھی دیتے ہیں تو لیکن پریشان نہ ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید میں مسلمان مومن کو ہر جگہ پہ تسلی دیتا ہے
اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہنے والے اور کہیں طائف میں جا رہے ہیں، طائف کا وہی واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہوگا۔ اور پھر مکہ کے ہجرت سے پہلے جو جتنے واقعات ہیں، آج بھی یہ پہاڑ سنانے کو تیار ہیں اگر اللہ پاک ان کو زبان دے۔ اور میرے بھائی، صحابہ کرام بلال حبشی یہیں کے تھے، یہیں پر ماریں کھاتے تھے اور یہیں پر ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ تو ناظرین، بڑے بڑے صحابہ کرام اور صحابیات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ یہ دنیا آزمائش ہے، دنیا ایک غم کی جگہ ہے اور راحت اور سکون کی جگہ آخرت ہے، جہاں مسلمان کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور اتنے پریشان نہ ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ پاک کے رحمت پر مکمل ہی اعتماد، مکمل ہی یقین، مکمل ہی بھروسہ کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آج نہیں تو کل ضرور انشاءاللہ حالات کو بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے۔ تو آپ نیکی کی طرف چلتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ بعض دفعہ ہمارے گناہوں کی بھی سزا ہوتی ہے، بعض دفعہ امتحانات بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف ضرور اس کی رحمت کی طرف چلتے رہیں، اس کی رحمت کے امیدوار رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ جو جگہ ہے امام کی جگہ ہے، یہاں کا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو کالے کلر کے شیشے نظر آ رہے ہیں، اس کے نیچے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کے ذہن میں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آج بھی آسمان پر آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر جگہ پہ ہو، ہر مقام پہ ہو، جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ پاک رحمت والے فیصلے فرمائے، رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ اور ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بس اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ باب فتح کے مینار ہے، باب فتح۔ یہ باب فتح اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تو اس سائڈ پہ آئے تھے، مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے اس سمت کو، تو اس کا نام باب فتح ہو گیا۔ اور یہ جو دو مینار نظر آ رہے ہیں آپ کو، باب عمرہ کے ہیں۔ باب عمرہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائڈ پہ، اسی سائڈ پر آ کر، یعنی اس سمت سے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے، عمرہ فرمایا، باب عمرہ ہو گیا۔ باقی جتنے بھی گیٹ ہیں سب بادشاہوں کے نام پر ہیں۔ باب ملک فہد ہو گیا، باب عبدالعزیز ہو گیا، یہ بادشاہوں کے نام پر ہے۔ آگے ایک اور گیٹ بن رہا ہے، باب عبداللہ، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، نیو حرم، باب عبداللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین، یہاں میرا مشورہ یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھیں اور یہاں بیٹھیں۔ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے حمام جانے کی تو حمام جانا ہے تو پھر مجبوری ہے، وگرنہ یہاں بیٹھے رہیں اور اشراق کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ جب اشراق کا وقت ہو اشراق پڑھیں اور پھر باہر نکل جائیں ناشتہ کے لیے اور ہوٹل کے لیے۔ تو اگر آپ کو تقاضا ہے حمام جانا ہے تو پھر آپ جائیں، تو پھر بھی ہو سکے تو واپس آ جائیں اور اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے بیٹھے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔
یہاں جلدی نہیں کریں، ہوٹل کی طرف ہم نے جانا ہے، بس نماز پڑھی. بعض دفعہ دوست احباب ہمارے نوافل بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم مسافر ہیں. تو میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، مسافر ہیں آپ، تو یہاں عبادت کے لیے ہیں، 2-4 رکعت زیادہ پڑھ کے جائیں، نوافل پڑھیں اور سنت پڑھیں، 2-4 رکعت زیادہ پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کو اس کا اجر، اس کا ثواب ملے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور. ناظرین، آپ نے زیارت کر لی ہے اللہ رب العزت کے گھر کی. ایک دفعہ چل کر دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے. اللهم ان لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك، حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني، واغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك الكريم، وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. مولا جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں دعاؤں اور کمنٹ میں کہتے ہیں دعا کا، اللہ پاک ان کی نیک تمنا آرزو پورے عطا فرمائے. اور خصوصاً چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، جتنے بھی مسلمان ہر علاقے، ہر ملک میں پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانی دور فرمائے، ہر آفات سے محفوظ فرمائے، اور صبر پر اور مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکلات کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہی آسانی ہے. تو اللہ پاک آسانی ہے پیدا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ہر آزمائش اور ہر تکلیف، ہر مصیبت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. واپس جا رہے ہیں 79 گیٹ سے ہم نکلیں گے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہاں سیڑھیاں ہیں، یہاں سیڑھیوں سے ہم اوپر جائیں گے اور سیدھا ہم باہر نکل جائیں گے 79 گیٹ کی طرف. یہاں سیڑھیوں پر خاص خیال رکھیں اپنے پیروں کا، اور گرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کبھی گر نہ جائیں. اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ یہاں سے پکڑیں، یہاں مضبوطی کے، اس کو نہیں پکڑیں، اس کو پکڑیں گے گر جائیں گے. یہ کالے کا ربڑ ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، انشاءاللہ آپ گریں گے نہیں، آپ کو سہارا ملے گا. ہم اوپر آ گئے. یہ گھڑی ہے، آپ کو نماز کے ٹائم ٹیبل بتائے گا، آپ کو نماز کے اوقات بتائے گا، یعنی اذان کا وقت کب شروع ہوگا تو وہ بتائے گا. آپ ذہن میں رکھیں. یہ 79 گیٹ سے ہم باہر جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. توسیع با ملک فہد. یہ ہے توسیع ملک فہد. اور سائڈوں پر مفتی حضرات بیٹھے رہتے ہیں، جس طرح یہ بیٹھے ہیں، اور مسئلہ مسائل پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں. یہ مفتی حضرات ہیں، سائڈوں پر بیٹھے رہتے ہیں. با ملک فہد. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور میں 79 گیٹ سے باہر نکلا ہوں. یہ سامنے میرے 79 گیٹ ہے. یہ جو مینار ہیں 79 گیٹ، یہ مینار ہے. تو اس سے میں باہر نکلا ہوں. ناظرین، جو دو
دعاؤں کا کہتے ہیں انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. تو بیت اللہ کے اندر جا کے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور باہر بھی ہیں, جہاں بھی ہوں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے تو ہم دعاؤں میں کبھی بخل نہیں کرتے, سب کے لیے دعا گو ہیں, چاہے اپنے بچے ہوں چاہے کسی اور کے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہر جگہ پہ زمزم کا پانی, جب پیاس ہے تو زمزم کا پانی موجود ہے. یہاں گرم بھی ہوگا, اور گرم سے مطلب ہے نارمل, اور ٹھنڈا بھی ہوگا. تو جو آپ کو پسند ہے وہی آپ کو نزدیک جگہ پہ مل جائے گا انشاءاللہ. جگہ جگہ پہ کولریں موجود ہیں, جہاں طواف چل رہا ہے وہیں بھی میں تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے آپ کو پانی زمزم کا نظر آئے گا. اور زمزم پئیں اور دعا کریں, اور اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمیشہ ہم کو زمزم کا پانی نصیب فرمائے, اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پر فرمائے, کلمہ طیبہ نصیب فرمائے, کلمہ شہادت نصیب فرمائے, اور ہمارے اولادوں کو نیک صالح بنائے. اللہ پاک ان کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے, ہمارے بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے, ہمارے بچوں کے نصیب بھی اچھا فرمائے. ہمارے گھر میں اور گھروں کی حفاظت اور ہر شر سے حفاظت اللہ پاک اپنی غیبی مدد فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ناظرین, بہت ہی محنت سے یہ نظام بنتا ہے, ہم جگہ جگہ پہ پہنچتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے, آپ کو یہ منظر دکھانے کے لیے, اور تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو, یہاں آ کر آپ پریشان نہ ہوں. ہمارا اصل مقصد یہی ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری یہ خدمت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.